اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان نور زہرا نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ سجدہ سہو ہے، اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ خواہر کرن حیدر۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم سجدہ سہو کے موضوع پر گفتگو کریں گے، تو میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ نماز میں جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، جب بھی کوئی مسٹیک ہو جائے، مثلاً اگر کوئی نماز میں بھول کر بات کر لیتا ہے، یا انسان بھول کر ایک سجدہ چھوڑ دیتا ہے، یا اگر کوئی ایک تشہد بھول جاتا ہے، تو ایسے موقع پر انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نماز کے بعد 2 سجدے بجا لائے، اسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ جی مومنین کرام، خواہر نے بہت اچھی وضاحت کی ہے کہ جب بھی ہمارے سے نماز میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب بھی ہمارے سے نماز میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی ایک سجدہ چھوڑ دے یا کوئی بھول کر تشہد چھوڑ دے، تو ایسے موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بعد 2 سجدے بجا لائیں، اور اسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ مومنین کرام، اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں۔ آئیے ہم خواہر سے پوچھتے ہیں کہ سجدہ سہو بجا لانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ سجدہ سہو بجا لانے کا طریقہ کیا ہے؟ جی، آپ نے بہت ضروری سوال کیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مومنین کو اس سے آشنا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ کبھی بھی پیش آ سکتا ہے، اس لیے مومنین کو سجدہ سہو کو بجا لانے کا طریقے سے آشنا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نماز کے فوراً بعد انسان کے لیے ہے کہ وہ سجدہ سہو کی نیت کرے، اور تکبیرۃ الاحرام کہے بغیر اپنی پیشانی کو کسی ایسی چیز پر رکھے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، اور مستحب یہ ہے کہ وہ یہ ذکر پڑھے: بسم اللہ وباللہ، السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وہ یہ بھی ذکر پڑھ سکتا ہے کہ بسم اللہ وباللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس طرح اس کا ایک سجدہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرا سجدہ بجا لائے، اور اپنی پیشانی کو کسی ایسی چیز پر رکھے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، اور یہ ذکر پڑھے: بسم اللہ وباللہ، السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد وہ تشہد پڑھے اور پھر سلام کرے۔ جی مومنین کرام، خواہر نے ہمارے سامنے سجدہ سہو کا طریقہ کار یہ بیان کیا ہے کہ شریعت کے مطابق انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جیسے ہی نماز کو ختم کرے، وہ تکبیرۃ الاحرام کہے بغیر سجدہ سہو کی نیت کر کے اپنی پیشانی کو کسی ایسی چیز پر رکھے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے، اور بہتر ہے کہ وہ یہ ذکر پڑھے کہ بسم اللہ وباللہ، السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد وہ اسی طرح سے دوسرا سجدہ بجا لائے، اور دوسرے سجدے میں بھی وہ یہی ذکر پڑھے۔ اس کے بعد وہ تشہد پڑھے، سلام پڑھے، اور یہی سجدہ سہو کا طریقہ کار ہے۔ تو آئیے ہم خواہر سے پوچھتے ہیں کہ سجدہ سہو کن کن مقامات پر بجا لانا چاہیے۔ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ سجدہ سہو ہمیں کن کن موقعوں پر بجا لانا چاہیے؟ یہاں میں بتاتی چلوں کہ جب بھی نماز میں انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، مثلاً اگر کوئی بھول کر کوئی غلطی سے کوئی حرف غلط پڑھ لیتا ہے، یا اس نے جہاں بیٹھنا تھا وہاں کھڑے ہو جائے، یا جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں بیٹھ جائے، تو اس صورت میں اس غلطی کو کور کرنے کے لیے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ یہ وہ موقع ہیں کہ جہاں انسان کے لیے مستحب ہو جاتا ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے، لیکن بعض موقع ایسے بھی ہیں کہ جہاں انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ جی مومنین اکرام، انسان سے نماز میں جب بھی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر اس مسٹیک کی کوریج کے لیے ہمارے اوپر مستحب ہے کہ ہم سجدہ سہو بجا لائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حرف غلط کہہ دیتا ہے، یا جہاں پر بیٹھنا تھا وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، یا جہاں پر کھڑے ہونا تھا وہاں بیٹھ جاتا ہے، اب اگرچہ اپنی غلطی کو ٹھیک بھی کر لے، پھر بھی سجدہ سہو بجا لانا مستحب ہے۔ تو جس طرح سے خواہر نے بتایا کہ بعض موقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر سجدہ سہو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم خواہر سے اس کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ خواہر آپ بتائیے گا کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر سجدہ سہو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ وہ 5 مقامات ہیں کہ جہاں سجدہ سہو کو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی نماز میں بھول کر کوئی بات کر لے، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔
دوسرا کہ اگر کوئی نماز میں ایک سجدہ بھول جائے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ تیسرا موقع کہ اگر کوئی نماز میں تشہد کو بھول جائے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ اور چوتھا کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر سلام پڑھ لے کہ جہاں اسے سلام نہیں پڑھنا تھا، مثلا اگر کوئی نماز ظہر کی دوسری رکعت میں تشہد کے بعد سلام پڑھ لے تو ایسے موقع پر اس کے لیے پر واجب ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ اور پانچواں کہ اگر کوئی 4 رکعتی نماز میں شک کرے کہ اس کی چوتھی رکعت ہے یا پانچویں تو اس صورت میں اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ تو یہ 5 موقع ہیں کہ جہاں سجدہ سہو کو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔ جی مومنین کرام، خواہاں نے ہمارے سامنے بہت اچھی وضاحت کی ہے کہ 5 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر سجدہ سہو کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا موقع یہ ہے کہ انسان نماز کے دوران بھول کر کوئی بات کر لے، اب ایسے موقع پر سجدہ سہو بجا لانا واجب ہے۔ دوسرا موقع کہ اگر کوئی نماز میں بھول کر ایک سجدہ چھوڑ دے، انسان پر سجدہ سہو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا موقع کہ اگر کوئی نماز میں تشہد بھول کر چھوڑ دے تو اس موقع پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا موقع کہ جہاں پر سلام نہیں پڑھنا تھا اگر کوئی وہاں پر سلام پڑھ دے، مثال کے طور پر ظہر اثر کی نماز میں جہاں پر وہ تشہد پڑھ رہا ہے دوسری رکعت میں اور ساتھ ساتھ غلطی سے سلام بھی پڑھ دے تو اب انسان پر سجدہ سہو کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں کہ اگر کوئی 4 رکعتی نماز میں شک کرے کہ اس کی چوتھی رکعت ہے یا پانچویں تو ایسے موقع پر سجدہ سہو بجا لانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو خواہر واقعی میں امپریس ہوئی ہوں، آپ کا حافظہ بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ نے ہمارے سامنے بہت اچھی وضاحت کی ہے سجدہ سہو کی، اور میں امید کرتی ہوں کہ مومنین آپ نے ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔